بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ بڑے لوگ جناب شادیانے بجا رہے ہیں کہ ایک تو لانگ مارچ ملتوی ہو گیا، اور خاص طور پہ جو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی جناب پی ڈی ایم میں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ بڑے اختلافات ہو گئے ہیں اور بلاول صاحب نے، تو میں نے کہا یہ بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کیوں کر دی، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ وجوہات بڑی اہم میرے سامنے آئی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا بلاول صاحب نے جو فرمایا وہ ہسٹری سے واقف بھی ہیں، اسی طرح ہی ہے یا کچھ اور تو نہیں ہے؟ یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ اور مریم صاحبہ نے جو کہا تھا بلاول صاحب نے اس کے جواب میں کچھ زیادہ ہی کہہ دیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ اصل میں وہ اچانک بگڑے کیوں، یہ بات کرنی ہے اصل میں۔ اور اس سے پہلے میں بار بار کہتا رہوں گا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب غریبوں کو دوائیں دیں۔ جناب پرائم منسٹر صاحب غریبوں کو دوائیں پرووائڈ کریں۔ فیصل صاحب، ڈاکٹر فیصل صاحب، منسٹر ہیلتھ صاحب غریبوں کو دوائیں دیں۔ یہ ایک اور بات ہے کہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ جو غریبوں کو آٹا نہ دے سکے، جو چینی نہ دے سکے، جو بجلی گیس نہ دے سکے، ان سے یہ امید رکھنا کہ غریبوں کو دوائیں دیں، یہ ہے تو بہت ہی ایک احمقانہ سی بات، میں خود اپنے آپ کو کہہ لوں۔ لیکن پھر بھی بندہ جب ہاسپٹل جاتا ہے اور پھر وہاں پہ حالات دیکھتا ہے غریبوں کے، اور وہ غریب جو کرونا والے ہیں بیچارے، جو کرونا سے مر رہے ہیں، دنیا نے آپ کو اربوں ڈالر کی امداد دی ہے کرونا کے نام پہ، وہ کون کھا گیا آپ میں سے، اس کا تو حساب دیں کم از کم۔ کوئی جتنے پیشنٹس تھے، اربوں ڈالر کی آپ کو، ابھی کی بات ہے ریسنٹلی، یہ ہمارے حالات ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ اب ذرا تھوڑا سا سنیے گا، میں وہ بلاول صاحب والی سٹوری پہ آتا ہوں۔ کیا ظلم ہے یار، کیا ستم ظریفی ہے اس ملک کی، اس عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جناب جو روسی ویکسین ہے وہ آپ نے بیچنے کی اجازت دی ہے 8,500 روپے فی خوراک، 8,500 روپے ایک خوراک، پہلی خوراک جو لگے گی، اب آپ اندازہ کیجیے۔ اور جو چینی ویکسین ہے وہ 4,500 روپے کابینہ نے منظوری دی ہے، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ وہی ویکسین جو انڈیا میں ہے روس کی، اس کی قیمت پاکستانی 1,500 روپے ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے۔ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لکھا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس نے پرائیویٹ کمپنیوں کو ویکسین منگوانے کی اجازت دے دی ہے تاکہ کھال ادھیڑو، ہمیں بھی دو، ہمیں بھی کمیشن دو، جو کہہ رہے تھے نا فلاں کمیشن لیتے تھے۔ میں حیران ہوں کہ جب ڈینگی آیا تو شہباز شریف نے دوائیاں سب کو مفت دی تھیں، یہ ریکارڈ پہ ہے، دوائیاں چھوڑ دیں کھانا تک مفت دیا تھا، یہ ریکارڈ پہ ہے، سب سے پتہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈینگی کی کسی نے دوائی نہیں خریدی، سب کو مفت مل رہی تھی۔ یہاں پہ وہ ویکسین جو بارڈر کے پار انڈیا میں 1,500 روپے سے کم پہ مل رہی ہے، وہی آپ اپنے لوگوں پر 800 روپے کی 8,000 روپے 8,500 روپے کی ایک خوراک بیچ کے ان کی چمڑی ادھیڑ رہے ہو کہ چلیں اگر کرونا کوئی اللہ کرے کہ جاتے جاتے جا بھی رہا ہو تو ہم جاتے جاتے عوام کی کھال ادھیڑ لیں، ہم جاتے جاتے کمیشنیں مار لیں۔ اگر انڈیا میں روس کی ویکسین پاکستانی 1,500 روپے میں بک سکتی ہے تو آپ سے اللہ پوچھے گا کہ آپ 8,500 روپے کی ایک خوراک بیچنا چاہ رہے ہو پاکستان کے غریب عوام پر۔ یہ حالات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا؟ آ جائیں جناب بلاول صاحب والی سٹوری پر۔ بلاول صاحب کیوں بگڑے؟ بلاول صاحب نے کہا جناب کہ جی میں تو کسی سلیکٹڈ کی نہیں،
لاہور والا ایک خاندان ہے جو کہ سلیکٹ ہوتا رہا ہے۔ وہ اصل میں چونکہ کہا تھا مریم صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کہ بار بار جس وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے وہ میں بتاتا ہوں کہ کوئی اگر سلیکٹ ہونا چاہتا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی، تو بلاول صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں ہوں سلیکٹ، اور میرا نہ کوئی خاندان میں سے کوئی سلیکٹ ہے، لاہور کا ایک خاندان ہے جو کہ وہ سلیکٹ ہوتا رہا ہے۔ معاف کیجئے گا بلاول صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ ہسٹری ٹھیک کر لیں، آپ کی ہسٹری خراب ہے، غلطیاں سب سے ہوتی رہی ہیں آپ میں سے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ماضی میں ان سے بھی ہوتی رہی ہیں، انہوں نے مانا بھی ہے ان غلطیوں کو، نون لیگ نے بھی مانا ہے، مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنے جلسوں میں مانا ہے، یہ غلطیاں سعد رفیق بھی مان چکے ہیں، یہ غلطیاں شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف تک سب مان چکے ہیں، غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں۔ آخر نواز شریف صاحب نے جنرل ضیاء کا جس طریقے سے ساتھ دیا تو غلطی تھی، اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے جو تقریریں کی میں سمجھتا ہوں وہ ایک ان پر دھبا ہے، اور وہ بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ لیکن ہسٹری کو تو آپ نہ مروڑیں نا، یہ CIA کے بھی جو آئے تھے لیک ہوئے تھے کاغذات، اس میں بھی دیکھ لیں ذرا، ڈاکومنٹس جو لیک ہوئے تھے اس میں بھی دیکھ لیں کس طریقے سے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایوب سے، جنرل ایوب سے، یہ جب جنرل ایوب آئے تو آپ نے کبھی پوچھا اپنے خاندان سے کہ آپ کے نانا نے ڈکٹیٹر کا ساتھ کیوں دیا تھا؟ آپ کے نانا اسی ڈکٹیٹر کے وزیر خارجہ کیوں رہے؟ کبھی پوچھا؟ ڈکٹیٹر تھے نا۔ کیا ایوب نے قانون نہیں توڑا تھا؟ کیا ایوب نے آئین نہیں توڑا تھا؟ کیا ایوب کوئی نعوذ باللہ آسمانی صحیفہ لے کے آیا تھا؟ تو آپ کے نانا کیوں بیٹھے تھے ان کی کابینہ میں؟ آپ ذرا جواب دیں۔ دوسری بات، آپ ذرا جواب دیں کہ آپ کے نانا جنرل ایوب کو ڈیڈی کیوں کہا کرتے تھے؟ آپ مجھے ذرا اس کا جواب دیں کہ آپ کے نانا نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جن کو میں آئیڈیالائز کرتا ہوں جس لیڈر کو، ان کی اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم تو کبھی سلیکٹ رہے بھی نہیں ہیں سلیکٹڈ، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسکندر مرزا کو نہیں لکھا تھا کیا؟ ذرا پڑھیے گا، ذرا سنیے گا۔ سر ہسٹری ول ریکارڈ دیٹ یو ور اے گریٹ مین، گریٹر ایون دین قائد اعظم محمد علی جناح۔ اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری یاد رکھے گی اسکندر مرزا کو کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری یاد رکھے گی کہ آپ ایک عظیم انسان تھے، اور یہاں تک کہ قائد اعظم سے بھی زیادہ عظیم۔ تو کیوں لکھا انہوں نے؟ آپ نے پوچھا؟ آپ نے کبھی ایسی بات پر سوری کی؟ عوام سے، قوم سے سوری کیا؟ آپ کو ہسٹری کا نہیں پتہ، آپ ہسٹری کو توڑ مروڑ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی جناب زرداری صاحب جو ہسٹری آپ کو پڑھا دیں، آپ کو ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ باہر سے کچھ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن آپ کو ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، آپ یہ کہیں کہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، آپ کے خاندان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ابھی آپ نے خود فرمایا کہ مشرف از دا مرڈرر آف مائی مدر، مشرف میری ماں کا قاتل ہے، یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو غریب بندہ ہوں، میں مشرف سے کب بدلہ لے سکتا ہوں۔ آپ کی حکومت رہی 2008 سے 2013، اور وہ حکومت رہی بھی یوں سمجھ لیں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کا صدقہ ملا آپ کو، ادروائز آپ کی حکومت شاید نہ آتی۔ تو وہی اس کی وجہ سے کیا آپ نے پرسو کیا، ان کے قاتلوں کو پتہ چلایا؟ آپ بے نظیر کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا سکے، بلکہ جہاں پہ قریب لوگ گئے تو آپ نے ان لوگوں کو ہٹا دیا، تبدیل کر دیا۔ کیوں وہ تبدیل کیا تھا؟ یہ ریکارڈ پہ ہے، لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے FIA کے ان لوگوں کو ہٹایا ہے جو ان کے قاتلوں تک پہنچ چکے تھے۔ بتائیں ذرا سندھ کے عوام کو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ریکارڈ کو مروڑے نہیں، توڑے نہیں۔ اب آ جائیں ان وجوہات پر۔ بات یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا
کہ یہ ابھی جو ریسنٹلی پی ڈی ایم کے اندر فیصلے ہوئے کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈیپٹی چیئرمین مولانا صاحب کا ہوگا، اور سینٹ کے اندر حزب اختلاف، قائد حزب اختلاف وہ نون لیگ کا ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا میرے بھائی، آپ بیٹھ کے توڑے مروڑے نہیں نا۔ بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی چونکہ سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ کے اندر، اس وجہ سے اس کا حق ہے کہ اس کا قائد حزب اختلاف ہو۔ جی بالکل، اصول تو یہی ہوتا ہے، لیکن آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے پی ڈی ایم میں، سب سے بڑی جماعت، ٹھیک ہے نا، آپ ابھی بن گئے، آپ کا پی ڈی ایم کے اندر معاہدہ ہوا ہے اور آپس میں معاہدہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس معاہدے کی لاج رکھی، باقیوں نے انہوں نے اس معاہدے کی لاج رکھی، کی قدر کی کہ یوسف رضا گیلانی کو وہاں بھی ووٹ دیا، قومی اسمبلی میں بھی ان کو سینیٹر بنوایا، پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو یہاں بھی ووٹ دیا۔ اس کی وجہ گواہی یہ ہے کہ آپ نے خود گواہی دی پریس کانفرنس میں کہ ساری نون لیگ نے ہمیں ووٹ دیے، سارے مولانا صاحب نے ہمیں ووٹ دیے، سب نے ہمیں ووٹ دیا اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے، وہ ووٹ ہمیں ہی پڑے، اسی وجہ سے تو آپ عدالت گئے ہوئے ہیں۔ تو اگر سب نے آپ کا ساتھ دیا اور معاہدے کا پاس کیا تو پھر اب آپ بھی معاہدے کا پاس کریں۔ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں ہمارا قائد حزب اختلاف ہو؟ جب یہ طے ہو، یا تو آپ آ کے باہر اعلان کریں کہ مریم صاحبہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہیں اور یہ طے نہیں ہوا تھا کہ جو پی ڈی ایم کے جو سینٹ کا قائد حزب اختلاف ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا، کیا یہ نہیں ہوا تھا؟ یا تو آپ کہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ہمت کریں، ذرا آئیں، پھر آپ پریس کانفرنس کریں، اور اگر ایسا ہی طے ہوا تھا تو کم از کم آپ کو پھر بھول جانا چاہیے، پھر آپ کو وہ ریوائز کرنا چاہیے۔ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ جائیں، میں ان کے ہاتھ پہ استعفے رکھوں گا۔ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ 4 دن پہلے والا کیا ہوا معاہدہ تو اس سے تو ہٹ گئے ہیں، تو آپ ان کے آنے کے بعد کیا آپ استعفے رکھیں گے؟ دوسرا اختلاف ظاہر ہے ان استعفوں پہ ہوا کہ جی استعفے دیں گے، آپ ہی کے کہنے پر ضمنی الیکشن لڑا گیا، آپ ہی کے کہنے پر سینٹ کا الیکشن لڑا گیا، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے کہا آخری سٹیج پہ استعفے دیں گے۔ تو وہ کون سا آخری سٹیج؟ یہی ہے نا آخری سٹیج، تو آپ اس سے بھی مکر گئے۔ آپ ایون قومی اسمبلی تک سے استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، سندھ کو تو چھوڑ دیجئے، یہ بھی ایک آپشن ہوا تھا کہ چلیں فی الحال آپ سندھ کا نہ دیں، لیکن قومی اسمبلی سے بھی دینے کے لیے اب تو سارے الیکشن بھی ختم ہو گئے، اس کے باوجود بھی آپ استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اور بات، کراچی کا الیکشن، کراچی کا جو کہ NA 249 کا الیکشن ہے، اس کے کچھ فیکٹس اینڈ فگر بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی مدد کے لیے گئے تھے کہ جی آپ مدد کریں مفتاح اسماعیل صاحب کی، کیونکہ نون لیگ نے وہاں سے مفتاح اسماعیل کو ٹکٹ دیا، ٹھیک ہے۔ آگے سے خیر سے پیپلز پارٹی نے، چونکہ وہ نثار کھوڑو صاحب کو غالباً ٹکٹ دیا، ان کا خیال ہے مفتاح اسماعیل کو بٹھا دیں وہاں پہ۔ اب ذرا یہاں بھی تھوڑی سی میرٹ دیکھ لیں، کیونکہ اس کے پتہ چلے NA یہ اس وقت ہوا تھا 2018 میں، یہ فیصل ووڈا کی سیٹ خالی ہوئی ہے جو 2018 میں، جب نون لیگ اس طریقے سے زیر عتاب تھی، اس وقت کی بات ہے۔ فیصل ووڈا جناب آئے تھے پہلے نمبر پہ کو 35,349 لے کر، دوسرے نمبر پہ شہباز شریف تھے 34,626 لے کر، 1000 کا فرق بھی نہیں ہے، آپ ذرا جانچ لیں ذرا تھوڑا سا۔ تیسرے نمبر پہ تحریک لبیک کے تھے 23,981، چوتھے نمبر پہ اسلم شاہ تھے ایم کیو ایم کے 13,500 سمتھنگ، اور 5ویں نمبر پہ سید عطا اللہ شاہ تھا MMA کا 10,300 سمتھنگ لے کے، اور قادر خان مندوخیل پیپلز پارٹی کے یہ 6ٹھے نمبر پہ تھے کوئی 7,000 کے لے کے۔ جو 6ٹھے نمبر پہ 2018 میں آیا وہ کہتا ہے میرے مقابلے میں دوسرے نمبر والے کو بٹھا دو۔ یہ کیا ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کس کو بیٹھنا چاہیے؟ آپ خود اندازہ کر لیجئے کس کو بیٹھنا چاہیے؟ کیا مفتاح اسماعیل کو بیٹھنا چاہیے یا
माफ़ कीजिएगा, या पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को बैठना चाहिए, किसको बैठना चाहिए? भाई कोई बात जो की जाए को मेरिट पे की जाए। बात ये नहीं है ना कि कराची की अगर सीट है जो मेरिट पे बन रहा है, आपका ख्याल है कि वहाँ पे जो हम बड़ी पार्टी हैं हमें, हालांकि वहाँ मुआहदे को आप वायलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो वो बड़ी पार्टी हैं। कराची के अंदर अगर इतने बड़े वोट ले गए वो, और ये उन्हीं की सीट है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई बात ये है कि ये जो, मैं तो खैर इन तरीक़ों से कोई इतना वो नहीं होता, इतनी हैरत नहीं होती कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे का, अगर पीडीएम का एक वो बन गया, और अब ये सुनने में जा रहे हैं कि पीडीएम ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी न भी आई तो हम दोनों, मौलाना साहब और नून लीग, ये बढ़ जाएंगे आगे, हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और हम एहतजाज भी करेंगे, इस्तीफ़े भी देंगे और इनके बग़ैर करेंगे। यहाँ तक भी है, अभी तक वो हुज्जत, इत्माम हुज्जत कर रहे हैं कि हमें वो बताएं अपना जो सीईसी का उन्होंने बुलाया हुआ है, तो वो इजलास, और उसके बाद वो आखिरी जवाब उनसे लेकर, क्योंकि उनको वो घर तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बात ये है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप देखिएगा कि अभी आगे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आएंगी और बहुत सारी मामलात ऐसे आएंगे कि जिसकी वजह से ये एक दूसरे पे तनकीद करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि भाई जब हम पंजाब में आएंगे तो हम किस पे तनकीद करेंगे? हम ज़ाहिर है इसी पे वो उस पे तनकीद करेंगे जिनका उनको पता होगा, और है पता कि जनाब जो वोट में, इलेक्शन में स्वीप कर रही होगी। बिलावल ने पंजाब में आके, अभी अगर इलेक्शन होते हैं या साल बाद होते हैं या जब भी होते हैं, और वो पंजाब में आके क्या इमरान खान साहब पे तनकीद करेंगे? उनको नहीं पता कि उनके क्या तनकीद है। उन्होंने लोगों को प्याज तक तो छीन लिए हैं, आटा तो दिया नहीं है, तो क्या तनकीद है उनका? और कौन सा वोट बैंक है? उनको वोट ही कौन करने लगा है? अभी ज़िमनी इलेक्शन में देख लिया कि फिर उसके बाद जो है ना वो उन पे तनकीद करें। वो तो ख़ुद ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब, बहुत सारे ज़राए के मुताबिक अहम मिनिस्टर बता रहे हैं कि आप देख लीजिएगा कि जिस दिन असम्बली तहलील हुई उससे पहले जो है ना इमरान खान साहब वो बाहर चले जाएंगे। तो जब हालात यहाँ होंगे तो फिर तो क्या तितर बितर एक सिलसिला हो जाएगा, कौन कहाँ का इलेक्शन और कहाँ का जो है ना लड़ाई, और कहाँ तो वो तो लड़ाई होगी उन दो के दरमियान के जनाब को, या कोई और किसी के दरमियान, कि ये किसी तरीके से जो है ना मतलब कैसे वो लड़ेंगे इलेक्शन और क्या वो होगा। बहरहाल वो एक सिलसिला अलग है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि पंजाब में भी जो तनकीद होगी उसके भी नश्तर और तीर नून लीग की तरफ चलेंगे। बहुत सारे लोग बड़े खुश थे ना। और जनाब एक मैं और बात बड़ी बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग अजीब व गरीब तरीके से शादियाने बचा रहे हैं कि मरियम की और कोई हमज़ा की, इस तरीके से। ये वही लोग हैं जो कि पिछले 30, 35, 40 साल से मुसलसल सुहाने ख्वाब देख रहे हैं और आवाम को भी दिखा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की बड़ी अनबन हो गई है। बस शहबाज शरीफ अपना अलग धड़ा बनाने लगा है, बस वो फ़लाँ को डबोने लगा है, बस वो कल प्राइम मिनिस्टर होगा और जनाब वो उनका वो अलग हो जाएगा, उनके साथ फ़लाँ भी हैं और फ़लाँ भी हैं। भाई ऐसा नहीं है, ये ख्वाब देखें। मैं आपको बताता हूँ कि जितने मैं आप सारे बड़े सियाने हैं ना, ये पॉलिटिशियन हमसे कोई 10 गुना ज़्यादा सियाने होते हैं। उस तरीके से उन्होंने अपना मफाद देखना है, फैमिली का मफाद देखना है, पार्टी का मफाद देखना है। उनको मालूम है कि एक दूसरे को छोड़ने से, अगर हम मुशर्रफ साहब ने क्या ज़ोर लगाया था कि किसी तरीके से मेरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो। शहबाज शरीफ तो एक उनकी ये कंट्रोल टावर की आंख का तारा है कि किसी तरीके से ऐसा बंदा बन जाए कि जे, लेकिन उन्होंने अपने भाई की अप्रूवल के बग़ैर नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि क्राउड पुलर वो है। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि वो क्राउड पुलर हैं, वोट उनका है। एक दफ़ा मैं बन भी जाऊंगा तो होगा वही आखिरी दफ़ा। भाई सबको अपना मफाद अजीज़ है, तो जिस तरह से वो कर रहे हैं ना, अब वो हमज़ा और मरियम के इख्तलाफात की नई सुहानी स्टोरी उन्होंने वो घड़ के, और ये वही स्टोरी है जो 30-40 साल से नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ पे चलती आ रही। अब वो ट्रांसफ़र कर, क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है ना, तो अब वो ट्रांजिशन पीरियड ट्रांसफ़र हो गई है और अब जनाब वो हमज़ा और
ان کے اختلافات کی ہر چوتھے دن آپ سنیں گے کہ مریم اور حمزہ میں اختلاف ہو گئی ہے اور بس وہ دھڑا الگ ہونے لگا ہے، بات اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔